إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى. الحمد لله على آلائه. الحمد لله على نعمائه. الحمد لله على ما هدانا، والشكر على ما أولانا، والحمد لله بارئ الخلائق أجمعين، والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وسيد الأنام، شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا، مولانا ومولى العالمين، رحمة للعالمين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله وبالله وتوكلت على الله. قال الله تبارك وتعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون. وعلیکم السلام. لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. صدق الله العلي العظيم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سورہ احقاف کی آیت نمبر 33 سے بات ہماری جاری تھی. پیچھے ان لوگوں کے بارے میں بتایا ہے کہ جو جنات کی ایک قوم سے وابستہ کچھ افراد تھے جو رسول خدا کی محفل میں حاضر ہوئے، تلاوت کلام پاک سن کر متاثر ہوئے، مومن ہوئے، اسلام کو سمجھا، ایمان لے آئے، اتنا سمجھا کہ مبلغ بن گئے. جا کر اپنی قوم سے کہا کہ ایمان لے آئیں اور جواب مثبت دیں. وعلیکم السلام. اس خدا کے خدائی بندے کی دعوت پر جواب دیں، لبیک کہیں. پھر کہا کہ جو لبیک کہیں گے، وعلیکم السلام، ان کے دنیاوی مسائل بھی حل ہوں گے، آخرت میں بھی جنت ملے گی. اور وہ جو اس خدائی دعوت کے دعوے دار کے جواب میں، وعلیکم السلام، جواب مثبت نہ دیں، نہ مانیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ کوئی یہاں بڑا کارنامہ کر سکنے والے نہیں ہیں، دنیا میں بھی ہم ان کو ذلیل کریں گے. یہ جملہ جو آیت نمبر 32 میں تھا کہ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، جو اللہ کی نہ مانے، جو جواب مثبت نہ دے، تو وہ کوئی بڑا آدمی نہیں ہے، ہم اس زمین میں بھی اس کو ذلیل کریں گے.
اس زمین میں بھی اس کی زندگی کو مشکل میں ڈالیں گے، اور زمین میں بھی اس کی زندگی میں بہت ساری خرابیاں پیدا کریں گے، عذاب میں مبتلا بھی ہوگا، شعور بھی نہیں رکھے گا کہ عذاب میں چل رہا ہے۔ بہرحال 20 سینکڑوں ایسی مشکلات ہیں انسان کی اس زمین پر، انسان ان میں مبتلا ہوتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ مشکل اس کی کس وجہ سے ہے، بلا وجہ، بغیر کسی وجہ۔ آپ شاید اس بات کو کتنا قبول کریں گے یا نہیں کریں گے، ہمارے کچھ عزیز یورپ میں رہتے ہیں، کچھ جانے والے امریکہ میں بھی رہتے ہیں، اور خود میرا بھی وہاں امریکہ میں رہنا ہوا اور یورپ میں، تو ہم شاید یہی سمجھتے ہیں کہ یہاں سے کہ وہ تو بڑے ہی خوشی کی لائف میں ہیں اور بڑے ہی خوش ہیں اور بڑے ہی راحت ہیں، سکون میں ہیں، حالانکہ ایسے ہے نہیں۔ وہاں پلیٹوں کے حساب سے آپ دوائیں کھانا شروع ہو گئے ہیں لوگ، اس لیول پر وہاں زندگی کی کمزوری ہے، اتنی سطح پر۔ اپنے ہمارے لوگ جو وہاں بستے ہیں وہ کتنے بیمار ہیں، کتنے مشکل کی زندگی میں ہیں۔ اس کے علاوہ جو وہاں اجتماعی مشکلات ہیں، بچوں کی مشکلات ہیں، فیملی کی مشکلات ہیں، انسان کی زندگی ایک قسم کی جہنم سے کم نہیں ہے وہاں، لیکن دور سے یہی لگتا ہے کہ لوگ بڑے خوشحال ہیں، بڑے ہی، وعلیکم السلام، صرف کھانے پینے کا پورا ہونا، پیسے کا ہاتھ میں زیادہ ہونا شاید زندگی کے لیے یہ کافی نہیں ہے۔ کتنے لوگ ابھی ہیں آپ کے آس پاس میں بھی ہوں گے جن کے پاس دنیاوی وسائل تو سارے موجود ہیں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا، جیسے وہ کہتے ہیں کہ بہت کچھ ہے، لیکن زندگی میں سکون نہیں ہے۔ ہر چیز ہے، ڈاکٹر نے، گاڑیاں ہیں، ڈاکٹر نے سفر سے منع کیا ہوا ہے، کھانے پینے کی ہر چیز ہے، لیکن ڈاکٹر نے ساری چیزیں کیا کی ہوئی ہیں؟ منع کی ہوئی ہیں، کوئی بھی نہیں کھانی، کوئی بھی اچھی چیز ہے وہ آپ نے نہیں کھانی۔ کیا کھانا ہے؟ ہاں جی، بس ابلی ہوئی سبزی کھا لیا کرے تھوڑی سی، ہاں۔ راحت کے لیے اے سی موجود ہیں، کمرے موجود ہیں، بستر شاندار ہیں، سب کچھ ہے، کوئی کسی نیند ہی نہیں آتی ہیں جی۔ دوائیں کھائیں گے تو نیند آئے گی، دوا کے بغیر نیند نہیں آتی۔ جو مبتلا ہوں ان چیزوں میں ان سے پوچھیں کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ ان کی کتنا ہی خرچہ ہو جائے، ان کو یہ مصیبت ان کی ٹل جائے، لیکن یہ ہونے والا نہیں ہے۔ وَلَيْسَ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں ہم سے بھاگ کے کدھر جائے گا؟ ہمارے ہاتھ سے کہیں جا سکتا ہے؟ ہم ہینڈل کر لیں گے اس کو، یہ خدا کا کہنا ہے، اور یہی ہو رہا ہے۔ شاید ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے، آخرت کے انتظار میں، اصل میں ہماری جو ایک بیانیہ ہمارا ہے اس میں کمزوری رہ گئی ہے، صحیح سے بیان نہیں ہوا ہے۔ ہم نے سارا فوکس رکھ دیا ہے جزا اور عذاب کا، عقاب کا آخرت پر، جبکہ قرآن کا موقف یہ نہیں ہے۔ قرآن کہتے ہیں کہ ابھی سے آپ کے سارے اچھائیاں برائیاں سب شروع ہے، اچھا کرو گے تو اچھا پاؤ گے ادھر سے ہی، برا کرو گے تو برا پاؤ گے ادھر سے ہی۔ اب یہ ہے کہ بعض اوقات یہاں محسوس نہیں ہوتا ہے کہ یہ اچھائی کدھر سے آئی ہے، اس کے کس اچھے کام کی وجہ سے آئی ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو انجانے لوگ کچھ جو ہے وہ سلام کر رہے ہیں، آپ کا احترام کر رہے ہیں، تو آپ پیچھے اپنے دیکھ لیں، پچھلے ہفتے، پچھلے مہینے کسی وقت آپ نے یہ کام پہلے کر رکھا ہے، کسی جگہ آپ نے سلام کیا ہے، کسی جگہ احترام کیا ہے، آج آپ کو واپس مل رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بلا وجہ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ آپ نے اچھا اخلاق، آپ کے ساتھ لوگ برت رہے ہیں تو آپ جان لیں کہ آپ نے
پہلے پچھلے ہفتوں میں پچھلے دنوں میں اچھا اخلاق رکھا ہوا تھا. اور اس کے بالعکس بھی اگر آپ کو آج جواب مل رہا ہے، کوئی بندہ ہے جو توہین کر رہا ہے آپ کی، تو آپ جان لیں کہ کچھ ہی ٹائم پہلے آپ نے یہ کام کر رکھا ہے، کیا ہوا ہے آپ کا. یہ بڑی عجیب سیٹنگ ہے. دنیا گول ہے، چیز جدھر بھی پھینکیں کدھر آئے گی؟ واپس آئے گی. آپ اگر کسی دائرے میں کھڑے ہوں، دائرے میں چیز جدھر بھی آپ پھینک دیں، بال کے اندر آپ کھڑے ہوں مثال کے طور پر، تو چیز جدھر بھی پھینک دیں تو آپ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ ابھی اس چیز نے کیا کرنا ہے، ادھر سے ہو کے واپس آنا ہے. یہ خدا کا قانون ہے. وہ فرما رہے ہیں فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، تو ایسے نہ سمجھے کہ بس ٹھیک ہے جی. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے یعنی میری کہانی سے ہٹے گا، میری بات سے ہٹے گا، اس کی زندگی کو ہم تلخ ہی رکھیں گے. اس لیے جہان میں اکثریت ذکر خدا سے آری ہے، بھاگتی ہے، دور ہے. اس لیے پورا جہان عذاب گاہ بنا ہوا ہے، پوری زمین عذاب گاہ بنی. ہر بندہ ہر جگہ مختلف عذاب میں مبتلا ہے. راحت، سکون، آرام، صحت، تندرستی کہیں بھی نہیں ہے. صرف ایک کوئی شخص اگر اپنے طور پر کچھ وہ ہے، الہی بنا ہوا ہے، الہی راستے پہ چل رہا ہے، تو خدا کریم نے نسبتاً اس کی زندگی کو آرام رکھا ہوا ہے. نہیں تو اتنا شور ہے، اتنی خرابی ہے، اتنا جنجال ہے، ہر جگہ جھگڑا، لڑائی، کھچاؤ، تناؤ، رولا، ایسی صورتحال ہے. تو یہ جملہ یہ کہہ رہا ہوں فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں رہنا ہی ہے نا اس نے. جیسے یہ جملہ کہہ کر خدا کہنا ہے کہ ادھر ہی رہنا ہے نا اس نے. جیسے کوئی ہوتا ہے نا، شرارتیں کر رہا ہوتا ہے، ہاں، یا کوئی چیز آپ کی لے کر بھاگ جاتا ہے، یا کوئی خرابی کر کے بھاگ جاتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ آنا تو اس نے ادھر ہی ہے نا، ہاں، رہنا تو اسی شہر میں ہی ہے نا. یہ بھی اس ٹائپ کا جملہ ہے. خدا کریم فرمایا فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، زمین میں رہے گا پھر کیا کر لے گا، ہم دیکھ لیتے ہیں اسے. پھر خدا کریم اس کو زندگی میں بھی ذلیل و خوار کرتا ہے، اور ابھی آخرت کے تو مسئلے علیحدہ ہے. یہ بات ختم ہو گئی تھی. خدا کریم اب پھر انسان کو ایک عقل مند انسان سمجھ کر قرار دے کر، یہ بڑی بات ہے کہ خدا کریم نے ہمیں اس کے باوجود کہ فرمایا ہے کہ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ ہے لا علم، ہے جاہل، ظالم بھی ہے. ظالم کا معنی پہلے بھی عرض کر چکے ہیں. ظالم کا معنی مارنا، کٹائی کرنا، کسی کا نقصان کرنا صرف نہیں ہے. ظالم کا مطلب ہے جو اپنی کام اپنے ٹائم پر نہیں کرتا ہے، جو ہر کام کو اپنی جگہ پہ نہیں کرتا ہے. مثلا ہنسنا ادھر تھا، وہ گھنٹہ بعد ہنسا، یہ بھی ظلم ہے. جہاں رونا تھا وہاں نہ رویا، جہاں نہیں رونا تھا وہاں رو دیا، یہ بھی ظلم ہے. ذاکر کے ساتھ جہاں داد دینی تھی وہاں داد نہیں دی، مصائب میں ایک دم واہ بھائی واہ کر دیا. یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. ہاں، کس پر ظلم ہے یہ تو پتہ ہوگا ذاکر کو. جہاں جمائی نہیں لینی تھی وہاں جمائی لے لی، پوری محفل خراب کر دی. ظلم یہ ہے. بس وہ جو انسان ظالم ہے، اور ظالم بھی اول درجے کا ہے، اس لیے کہ جو ٹرم استعمال ہوئی ہے، جو
یہ استعمال ہوا ہے، اس کا لفظ ظلوم ہے، ظالم نہیں ہے۔ ظلوم کا مطلب ہے بہت ہی ظالم ہے۔ اس ظلوم اور جہول انسان کے ساتھ خدا بات چیت کرتا ہے، یہ کتنا اس کا فضل ہے، کتنی اس کی کرامت اور کرم ہے کہ وہ اس طرح انسان کو عقل مند لیول پر لے کر اس کے ساتھ اس ٹائپ کی بات کرتے ہیں جو ابھی اس آیت نمبر 33 میں فرما رہا ہے، یعنی سوچنے کی دعوت دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اپنے عقل سے کام تو لے لو، اپنے اس عقل سے کام لے لو کہ جو خدا اولم یرو، کیا یہ سوچتے نہیں ہیں کہ ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، وہ خدا جس نے خلق کیا ہے سماوات اور ارض کو، ولم یا اور کوئی تھکا بھی نہیں ہے، کوئی سست بھی نہیں ہوا ہے، کوئی مشکل بھی اس کو پیش نہیں آئی ہے ان کے خلق کرنے سے۔ کیا یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ بقادر علی یا کہ وہ زندہ کرے گا ان کو جو مر گئے ہیں، جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جو اپنا لباس اندر سے خالی ہیں۔ عوام کے پاس جاتے ہیں تو وہاں سے بھی ان کو وہ پروٹوکول نہیں ملتا ہے، اس لیے کہ علم کی وہ صورتحال نہیں ہے۔ معیشت پھر کیسے مستحکم ہوگی؟ درجہ ان کو جو ان کا بنتا ہے حق وہ نہیں مل سکتا ہے، اس لیے کہ علم کے لحاظ سے، اور جب علم کمزور ہوتا ہے تو دوسرے چیزیں آٹومیٹکلی وہ بھی کم ہو جاتی ہیں، عمل میں، تقویٰ میں، دوسری چیزیں۔ معیشت جب نقصان میں ہوتی ہے تو آدمی کا تقویٰ بھی گھر میں رہ جاتا ہے، پھر اسی چکر میں ہوتا ہے کہ کیسے آدمی اپنی معیشت کو پورا کرے، پھر اس میں جائز ناجائز بھی کرنے کی یہ جو پیش آتی ہیں صورتحال اسی لیے پیش آتی ہیں، جائز ناجائز اپنی طرف کھینچنے کی، جب انسان مشکلات میں ہوتا ہے۔ تو دوستو یہ اس آیت سے یہ اقتباس ضرور لیں، فلما قضیا، جب مکمل ہو گیا سلسلہ، تب ولوا الی قومہم، پھر اپنی قوم کی طرف وہ گئے اور وہاں انہوں نے تبلیغ کی۔ تبلیغ کا ایک حصہ کل ہم نے پڑھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ ایمان لے آئیں گے، آیت نمبر 31، یا قومنا عجیبو، جواب دیں۔ یہ عجیبو کا مطلب صرف جواب دینا نہیں ہے، عجیبو جب کہا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ مان جائیں، یعنی مثبت جواب دیں۔ عجیبو یعنی مثبت جواب دیں، منفی جواب نہیں، مثبت۔ داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم، یہ کہا ہے من ذنوبکم، یعنی کچھ آپ کے گناہ معاف ہوں گے اور کچھ خرابیاں دور ہوں گی۔ ساتھ اسی آیت میں یہ سمجھیں، بتا رہا ہے کہ خدا کریم نے یہ مت سمجھیں کہ مومن ہوئے تو بس دنیا میں ساری چیزیں اوکے ہو جائیں گی۔ جیسے بعض لوگوں کا خیال ہے ہم سارے کام نیک کر تو رہے ہیں پھر بھی ہمارا یہ حالات ٹھیک نہیں ہو رہے۔ حالات کا ٹھیک ہونا اس پر مبنی نہیں ہے کہ اگر آپ خدا اور رسول کو جواب مثبت دیتے ہیں یا منفی دیتے ہیں، ان کے لیے اپنے کرائیٹیریا علیحدہ ہیں، ان کے معیار علیحدہ ہیں۔ صرف خدا کریم کے اس کو مان لینا اور نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور ساری اچھائی کرنا یہ دلیل نہیں بنے گی کہ دنیا بھی آپ کی ایک نمبر ہو، ایسے نہیں ہے۔ اس لیے کہا ہے من ذنوبکم، کچھ کمزوریاں ہم دور کریں گے، ایسے نہیں ہے کہ ساری، کئی چیزیں آپ کو سکون مل جائے گا، آپ کے جھگڑے کم ہو جائیں گے، رولے کم ہو جائیں گے۔ جب اسلام پر، دین پر آئے گا تو بندے کے بہت سارے مسائل ویسے حل ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ جھوٹ نہیں بولتا ہے معاشرے میں اس کو عزت ملتی ہے، یہ دین کی طرف سے ہے۔ اگر دین نے کہا ہے کہ جھوٹ نہ بولو، سب کا احترام کرو، ماں باپ کا احترام کرو، سارے اپنے عزیز و اقارب کا احترام کرو، اس سے اس دنیا میں بندے کو کیا ملتا ہے؟ وہ بہت کچھ ملتا ہے۔ جو بندہ سب کا احترام کرتا ہے تو سب اس کا کیا کرتے ہیں؟ لڑتے ہیں اس کے ساتھ، اور سب اس کا احترام کرتے ہیں۔ یہ چیزیں ملتی ہیں تو یہ کدھر، یہ من ذنوبکم یعنی کم ہو جاتے ہیں انسان کے وہ جو کمزوریاں ہیں، خرابیاں ہیں۔ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، اور آخرت میں عذاب علیم سے بھی نجات مل جائے گی۔ وَمَن لَا يُجِبْ، کوئی تو یہ بھی تو ہو سکتے ہیں جو مثبت جواب نہ دیں داعی اللہ، اللہ کے اس داعی کو
پھر کیا ہوگا؟ فلیس بمعجز فی الارض، وہ کیا کر سکتا ہے؟ ہاں، وہ کوئی آسمان کو زمین اور زمین کو آسمان بنا سکتا ہے؟ یا کاری کیا سکتا ہے؟ اس جملے کا معنی یہ ہے کہ وہ کاری کیا سکتا ہے، اس کے پاس ہے ہی کیا؟ کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، تو وہ کوئی زمین میں دوسرے سب کو عاجز کرنے کی صلاحیت تو نہیں رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جنوں کی جو رینج ہے وہ کدھر ہے بھائی؟ جنوں کی رینج بھی زمین ہے، یعنی جن بھی اسی زمین میں ہی رہتے ہیں، اس لیے زمین کا ہے فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، کہ وہ زمین میں کوئی بڑا کارنامہ بھی نہیں کر سکتا ہے اللہ کے سامنے۔ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء، اللہ سے ہٹ کر اس کا کوئی ولی بھی تو نہیں ہے، کوئی اس کا ساتھی ہو، دوست ہو جو اس کی مدد کرے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ یہاں ایک طرفہ ہی راستہ ہے، دو ہیں ہی نہیں، اللہ کی مانے اور اللہ کی ہی مانے، اس لیے کہ اللہ کے سوا نہ تو کوئی ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ ہی اللہ کے سامنے کوئی کھڑا ہو سکتا ہے، نہ ہی کسی کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے۔ صرف ایک ہی راستہ ہے، توحید اور بس توحید۔ من دونہ اولیاء، کوئی دوست ہی تو نہیں ہے، کوئی مددگار ہی تو نہیں ہے۔ اولئک فی ضلال مبین، جب اتنا واضح ہو کہ راستہ صرف اور صرف ایک ہو، وہ خام خواہ بندہ ادھر ادھر چلنے کی کوشش کرے، اٹکنے کی کوشش کرے۔ یعنی جب فرض کریں کہ ایک پائپ ہو اور اس میں سے پانی تیزی سے جا رہا ہو، ایک نہر ہو، نہر میں بہت تیزی سے پانی جا رہا ہے، اب کوئی بھی چیز جو ہے وہ درمیان میں اٹکنے کی کوشش کرے، رکنے کی کوشش کرے، باہر بھی نہیں جا سکتا ہے، رک کیسے سکتا ہے؟ آخر اس کو جانا اسی طرف ہے، جیسے ہم سب جا رہے ہیں، وہ جو مانتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اور جو نہیں مانتے ہیں وہ بھی سارے کدھر جا رہے ہیں؟ اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ کیا کر سکتا ہے؟ کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی کہے میں نے مرنا نہیں ہے، ہاں کوئی کہے کہ میں نے مرنا نہیں ہے۔ وہ جو بندہ تھا امام کے پاس حاضر ہوا، کہا کہ ظاہراً امام سوم امام حسین علیہ السلام کی بات ہے کہ اے امام، اس دنیا میں جہاں ہم رہتے ہیں یہ گناہ سے بچنا بڑا ہی مشکل ہے، یہ جو اللہ کے دین کی پابندی کرنا نا، یہ بڑا ہی کوئی مشکل کام ہے، کوئی راستہ بتائیں کہ آدمی آزاد رہے، اپنی مرضی سے جو کرنا چاہتا ہے کرے، بڑا ہی مشکل ہے۔ مثلا جیسے ابھی بازار والے کئی ہیں دوست، بعض اوقات وہ پوچھتے ہیں کہ کوئی طریقہ بتائیں، جھوٹ بولنے کی اجازت ہونی چاہیے، تجارت نہیں ہوتی ہے، بزنس نہیں چلتا ہے جب تک اس میں کیا شامل نہ کریں، جھوٹ شامل نہ کریں۔ کتنے پوچھتے ہیں؟ ہاں، تو وہ اس طرح حاضر ہوا تو امام نے کہا کوئی بات نہیں، ابھی راستہ بتائے دیتے ہیں۔ یہ کون سی بات ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ اللہ کا رزق نہیں، پہلا یہ ہے کہ اللہ کا رزق، ہاں یہی شاید ادھر سے شروع ہوتے، چار اس کے ہیں، چار حضرت نے چار آپشن دیے کہ چار آپشن ہیں تیرے پاس، ایک ان میں سے کر لے تمہاری جان چھٹ جائے گی۔ بھائی اللہ کا رزق نہ کھا، جو مرضی کر۔ تھوڑی دیر سوچا اس نے کہ یہ تو نہیں ہو سکتے، پھر بندہ جیے گا ہی نہیں، جب جیے گا نہیں تو پھر کیا کرے؟ اچھا چلیں، اگر ایسا ہے تو گناہ ایسی جگہ پہ جا کے کر جہاں تجھے اللہ دیکھ نہ سکے، پھر بھی جان چھوٹ جائے گی۔ جب اللہ نے دیکھا نہیں تو پھر بھی مسئلہ حل ہے۔ چوتھی بات یہ ہے، تیسری، کہ اللہ کی زمین سے نکل جا، اللہ کی زمین سے نکل جا،
کسی اور چیز میں چلا جا جہاں اللہ کی جگہ نہ ہو، جس کا مالک کوئی اور ہو، پھر بھی مسئلہ تیرا حل ہے کسی اور مولا میں کیسے کروں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ آخری ہاں مولا نے کہا کہ جب حضرت اسرائیل آئیں تو تم کہنا کہ میں نے نہیں آنا، ہاں تو میرا یہ روح نہیں نکال سکتا ہے، میں نے نہیں آنا تیرے ساتھ، جو مرضی کر۔ ہاں تو اس کے بعد پھر اس نے کبھی اس قسم کا نہ سوچا، پھر بندے خدا بن گئے۔ ہم بھی سب اسی طرح ہیں، آخر اسی طرح ہی جا رہے ہیں۔ تو ہمارے پاس فَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء، کون ہے جو اس کا اللہ کے سوا ولی ہو؟ ولی ہو یعنی ساتھ ہو، جو اولئک فی ضلال مبین، اس قسم کے لوگ جو اتنی واضح بات کو بھی نہیں سمجھتے ہیں، تو یہ لوگ کیا ہیں؟ ضلال مبین میں ہیں، بہت ہی واضح اور روشن اس میں۔ اس کے بعد کی آیت جو ہے وہ اولم یرو، خدا کریم تھوڑا سا انسان کو اینالائز کی پاور دینے کے لیے، طاقت دینے کے لیے، علم دینے کے لیے، علم عقل دینے کے لیے، انسان کا عقل بڑھانے کے لیے، اس کو مکمل کرنے کے لیے فرماتا ہے اولم یرو، دیکھیں تو اکیلے میں ذرا سوچیں بیٹھ کے کہیں، اولم یرو ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، جس نے خلق کیا ہے سماوات اور ارض کو، یہ کوئی سوکھی چیز ہے؟ وہ بندہ جس نے کاغذ پہ کوئی تھوڑی سی ایسی تصویر بنائی ہو، وہی جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے پتہ نہیں کیا کر لیا ہے، سب کو دکھا رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ تصویر میں نے بنائی، اور سارے انسان بیچارے بلے بلے کر رہے ہیں کہ واہ بھائی واہ، شاہکار ہے، کیا کام ہے، کیا ہے اس نے؟ ایک تصویر بنائی ہے، اور یہ جو اتنی بڑی تصویر ہے، یہ جو اتنی بڑی، یہ حقیقی ہے، یہ خیالی چیز ہے، یہ تصویر ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور وہ جو اسی طرز کی دوسری وہ حقیقت بنی ہوئی، جو سب سے اچھی تصویر بناتا ہے، جس کو اپریشیٹ کرتے ہیں سب لوگ، اس کو سب سے اچھی تصویر وہی ہوتی ہے جو حقیقت کے مطابق ہو، جو حقیقت کے ساتھ جتنی زیادہ ملتی ہو، لوگ اتنا اسے اپریشیٹ کرتے ہیں۔ یہ اس نقلی کام کو اگر فرض کریں کہ اس کو کہیں کہ یہ تو کوئی نہیں، اتنا کام کیا ہے، ہاں خود وہ بندہ بھی راضی نہیں ہوگا، سارے لوگ بھی اس پہ کہ یہ اتنا بڑا کام کیا ہے اس نے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک نقلی تصویر ہے، یعنی اس سے دیکھ کر یا اس کا آئیڈیا لے کر اس نے بنائی ہے، اور بندے بلے بلے کر رہے ہیں، اور خدا کریم کا یہ جہان موجود ہے، آنکھوں کے سامنے ہے، صبح شام دیکھتے ہیں، بے پرواہ ہے۔ اس تصویر بنانے والے کے بندے بعض اوقات اللہ سے زیادہ ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ زیادہ مخلص ہیں، کیا اس کے پاس ہنر ہے؟ اللہ کے بندے اس کے بندے بنے ہوئے ہو، اس کا اتنا احترام کر رہے ہو، اور جس نے سارا یہ بنایا ہے۔ اولم یرو، کیوں نہیں دیکھتے ہیں یہ لوگ؟ ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، جس نے سماوات اور عرض کو بنایا ہے، ولم یعیا، اور کوئی اس میں تھکاوٹ نہیں ہے، کوئی اس میں خستگی نہیں ہے، کوئی اس میں اس قسم کا نہیں ہے جیسے ہم کچھ کام کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا ہو جاتے ہیں؟ پرباش، بھائی اب ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے بارے میں تو ایسی بات ہی نہیں ہے۔ تو کیا یہ خدا جو ان کے بنانے میں بھی نہیں تھکا، بقادر، کیا وہ نہیں ہے قادر علی یحیی الموتی، کہ وہ زندہ کرے؟ سارا فوکس جو ہے نا خدا کریم کا لوگوں کو سمجھانے میں کس بات پر ہے کہ اے اللہ کے بندو، آپ کی زندگی جاری رہنی ہے، ختم نہیں ہونی ہے،
لوگ سمجھتے ہیں کہ زمین کے اندر گئے تو بس، بھائی زمین کے اندر آپ کا یہ لباس جا رہا ہے، یہ جسم جو کہ ایک لباس کی حیثیت رکھتا ہے، اس نے زمین میں جانا ہے، روح نے زمین میں نہیں جانا ہے، روح نے قبر میں نہیں جانا ہے، روح ابھی زندہ ہے، روح ابھی موجود ہے، صرف یہ لباس کا ٹھکانہ ہے۔ زمین سے آیا تھا لباس، اب ٹائم اس کا ختم ہو گیا ہے، اتار کے ادھر ہی پھینک کے جا رہے ہیں آپ، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ ایک لباس ہے۔ جیسے کہ ابھی آپ مثلا جاتے ہیں، فرض کریں کہ جائیں مثال کے اوپر سردیوں کے علاقے میں، جہاں ابھی بھی پاکستان کے بعض علاقوں میں ٹیمپریچر 0 پر ہے، آپ ابھی ادھر جاتے ہیں، جب جائیں گے تو کون سا لباس پہنیں گے؟ یقیناً کوئی وہ جو ٹھنڈ کو روکنے والے لباس ہے پہنیں گے، اور جیسے ہی گرم علاقے میں آئیں گے تو کیا کریں گے؟ حتماً اتار کے وہ لباس ادھر ہی پھینکیں گے کہ بھائی رکھو بھائی، یہ بس ابھی ضرورت نہیں۔ یہ زمینی لباس جو زمین سے ہی ملا ہے ہمیں، زمین سے ہی اس کی وہ پرورش ہوتی ہے، زمین سے ہی بنتا ہے۔ جی میں کلپ دیکھ رہا تھا، وہ بھی تو انہوں نے کوئی مشین بنائی ہے کہ اپنے مرحومین کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں وہ دکھا بھی رہے تھے، چائنا والے تھے کہ پتہ نہیں کیا، انہوں نے ایسے ڈالی تھی، چھوٹی سی بچی اپنی ماں قبر کے پاس گئی، وہ اپنی بیٹی کو محسوس ہاتھ لگانا چاہتی تھی تو رو نہیں کرے، اس کو دیکھ رہی تھی۔ یہ میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا۔ ہاں، ایسے آج آپ نے ایک اچھا لفظ بولا ہے، ایک ہوتا ہے نا سوشل میڈیا، ایک ہوتا ہے سوشل میڈیا۔ یہ اکثر تو سوشل میڈیا ہے سارا، سوشل میڈیا جو ہے یہ زیادہ تر سوشل میڈیا ہی ہے، اس میں ہر قسم کی بات آتی ہے۔ لیکن دیکھیں ویسے وہ جو آپ بتا رہے ہیں حقیقتاً وہ اگر تو اس طرح کی کوئی ایکس رے کرنے والی کوئی ایسی انہوں نے کیمراز بنا لیے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے۔ بہت اچھا، یہ آپ کے اس سے جو لفظ نکلا ہے حقیقتاً یہ اس کی صحیح تعبیر کرنے کے لیے بہت اچھا ہے، اب ہم اس کو بہت استعمال کریں گے۔ یہ آپ کے تو منہ سے ویسے نکل گیا ہے نا کہ، لیکن یہ حقیقتاً یہ اس سوشل میڈیا کی جو صحیح تعبیر ہے وہ یہی ہونی چاہیے۔ یہ سوشل میڈیا اصل میں سوشل میڈیا، اس میں اکثر باتیں غلط ہوتی ہیں، صحیح نہیں ہوتی ہیں۔ ہاں، خدا کریم انشاءاللہ ہمیں توفیق دے۔ بات وہ کہ فوکس اس پر ہے کہ ہماری زندگی یہ یہاں منتہا نہیں ہوتی ہے بلکہ ہماری زندگی جاری ہے۔ تو شک جو تھا لوگوں کو وہ یہ تھا، ہوتا تھا اکثر کہ کیسے ہوگا، ہم مٹی ہو چکے ہیں، ہاں مٹی ہونے کے بعد پھر کیسے یہ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا۔ تو خدا کریم اس کے بارے میں بات فرما رہا ہے، کر رہا ہے، انشاءاللہ اگلے دن میں اس کی زیادہ وضاحت کر دیں گے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔